بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 یا تختی اول، حروف مفردات۔ حروف مفردات ان حروف کو کہتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں۔ اس قاعدہ کو پڑھانے سے پہلے چند باتوں کا جو ہے لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بنیادی قاعدہ ہے جس قاعدے میں بچوں کے مخارج ٹھیک کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر اس تختی میں بچوں کو کی طرف جو ہے حروف کی طرف توجہ دی جائے اور ان کے مخارج ٹھیک ہو جائے تو پھر آخر تک ان کے حروف اور قرآن کے پڑھنے میں بھی ان کے حروف اپنے مخرج سے ہی نکلتے ہیں۔ اگر اس تختی میں غفلت کی جائے اور استاد جو ہے اس تختی میں بچوں کے حروف کی طرف توجہ نہ دیں تو پھر بچے جو ہے آخر تک غلط قرآن پڑھتے ہیں، باقی قواعد بھی مخارج کے مطابق وہ ادا نہیں کرتے تو آگے جو ہے بہت بڑی پریشانی بن جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے مخارج پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان حروف کا بچوں کے ذہن میں بٹھانا ہے اور رٹا نہیں لگوانا، اور بچوں کے ذہن میں بٹھانے کے کئی طریقے ہیں، انشاءاللہ آگے جا کر میں اس کا ذکر کر دوں گا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس 24 حروف میں 2 قسم کے حروف ہیں۔ بعض الفاظ 2 حرفی ہوتے ہیں اور بعض الفاظ وہ 3 حرفی۔ مثال کے طور پر با ہے، تا ہے، سا ہے، یہ 2 حرفی ہے۔ آگے جیم آ رہا ہے، یہ 3 حرفی ہے۔ تو اسی طرح تمام حروف یا تو 2 حرفی ہوں گے یا 3 حرفی، الف کے علاوہ۔ تو ان 24 حروف میں سے جو 2 حرفی ہوں گے اس کو ایک الف کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جو الفاظ 3 حرفی ہوں گے اس کو جو ہے 3 الف یا 5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو میں ایک تو پہلی دفعہ جو ہے اس کو پڑھوں گا اور مخارج کے ساتھ، اور مخارج کی مشق کروانی ہے، پھر اس کو یاد کرنے کے طریقے پھر وہ بعد میں ذکر کر لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف الف الف۔ الف کے پڑھانے میں بعض لوگ پڑھتے ہیں الف، بعض لوگ شروع میں کھینچ لیتے ہیں، بعض لوگ آخر میں کھینچ لیتے ہیں، لیکن اس کی ابتدا منہ کھول کے کرنی ہے۔ الف الف، با با با۔ با کی ادائیگی میں منہ پوری طرح کھولنا ہے۔ با، بعض لوگ پڑھتے ہیں ب ب، منہ پوری طرح کھولتا نہیں ہے تو یہ غلط ہے، بلکہ اس کا صحیح طریقہ ہے با با۔ تا تا تا، کہ زبان کا سرہ اوپر کے تالو کے جو ہے جب اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے لگے، تا تا، اور منہ پوری طرح کھلے۔ سا سا سا۔ سا کی ادائیگی میں یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگے اور منہ پوری طرح کھلے۔ سا سا۔ جیم جیم جیم۔ اس کی ادائیگی میں یہ ہے کہ اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا جیسے جیم، اور اس کی آواز بھی ناک میں بھی نہیں لے جانی جیسے جیم، اور اس کی ادائیگی میں نہ مجہول پڑھنا ہے نہ آواز ناک سے نکالنی ہے، اور اس کو 3 الف کھینچ کر پڑھنا ہے جیسے جیم۔ ح ح ح ح۔ اس کی ادائیگی میں اگر بچہ صحیح طرح ادا نہیں کر رہا تو قاری صاحب ح کے مخرج پر گلے پر ہاتھ رکھ کے بتائے کہ ح کا مخرج یہ ہے اور یہ حرف یہاں سے نکالنا ہے۔ خ خ خ۔ خ کی ادائیگی میں یہ ہے کہ زبان منہ پوری طرح کھولنا ہے اور اس کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور خ کی ادائیگی میں زبان اور ہونٹ گول نہیں کیے جاتے ہیں۔ دال دال۔ دال کی ادائیگی میں یہ ہے کہ زبان اوپر کے تالو سے لگے اور منہ پوری طرح کھلے اور 3 الف کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ذال ذال
ذال، ذال کی ادائیگی میں یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے لگے. را، 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 را کی ادائیگی میں ترتراہٹ جو ہے زبان میں پیدا کرنی ہے اور اس کو پر پڑھنا ہے، اور را کی ادائیگی میں زبان ہونٹ گول نہ ہو، اس پر خصوصی توجہ دینی ہے. پر بھی پڑھنا ہے اور ہونٹ بھی گول نہ ہو. را، را، چونکہ را دو حرفی ہے تو اس کو ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے. زا، 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 اس کو جو ہے سیٹی کی آواز کی طرح، اور زا کی ادائیگی میں جو ہے ایک الف کھینچنا ہے اور منہ پوری طرح کھولنا ہے. سین، سین، سین. سین کی ادائیگی میں یہ ہے کہ اس کی سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے اور اس میں ناک میں بھی آواز نہیں لے جاتے ہیں، جیسے سین. بعض قراء حضرات اس کے ناک میں آواز لے جاتے ہیں یا بعض بچے ناک میں، تو اس کو روکنا ہے کہ یہ ناک میں نہ پڑے، اور اس کو مجہول بھی نہیں پڑھنا. سین، سین یہ مجہول ہے. سین یہ ناک میں ہے، نہ ناک میں پڑھنا ہے نہ مجہول پڑھنا ہے، سیٹی سی آواز نکالنی ہے اور اس کو 3 الف کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے سین، شین، شین. افشا کرنا ہے کہ آواز منہ میں پھیل جائے، ٹھیک ہے، اور 3 الف کھینچنا ہے، مجہول بھی نہیں پڑھنا، آواز ناک میں بھی نہیں جائے. صاد، صاد، صاد. صاد کی ادائیگی میں پر بھی پڑھنا ہے، سی ٹی سی کی آواز بھی ہو اور جو ہے مجہول بھی نہیں پڑھنا. واد، واد، واد. واد کی ادائیگی یہ ایک مشکل مخرج ہے. اس میں یہ ہے کہ حافہ لسان، زبان کے آخری جو ہے کنارہ، وہ اوپر کے دانتوں کے جڑوں سے، جو ازراز ہے اس کے جڑوں سے لگ کر جو ہے بائیں طرف سے آواز نکالی جاتی ہے. دونوں طرف سے بھی نکالا جاتا ہے اور دائیں طرف سے بھی نکال سکتے ہو، لیکن بائیں طرف سے نکالنا یہ زیادہ آسان ہے، جیسے واد، واد. طا، 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 طا. طا اور تا کا مخرج ایک ہے. طا کو پر بھی پڑھنا ہے اور ہونٹ بھی گول نہیں کرنے، ٹھیک ہے. بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں طا. طا کا پڑھنا غلط ہے کہ جس میں ہونٹ گول ہو، یہ تا کے مخرج سے ہی نکلتا ہے لیکن یہ پر پڑھی جاتی ہے، جیسے طا، طا. اسی طرح وا، وا، وا. وا اور ذال کا مخرج ایک ہی ہے. وا اور ذال کا مخرج ایک ہی ہے. وا پر پڑھی جاتی ہے اور ذال پر نہیں پڑھی جاتی. عین، عین، عین. عین کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے، ناک میں آواز نہیں لے جانی اور مجہول بھی نہیں پڑھنا. غین، غین، غین. غین پر ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس حروف مستعلیہ وہ پر پڑھی جاتی ہے. فا، فا، فا. فا کی ادائیگی میں یہ ہے کہ اوپر والے دانت جو ہے ہونٹ کے تر حصے سے نکلے تو وہاں سے فا نکلتا ہے. قاف، قاف، قاف. کاف، کاف، کاف. قاف اور کاف اس میں جو ہے دونوں مخرج بچے کو بتانے ہیں. بچے کے حلق پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتلانا ہے کہ قاف کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے اور کاف کا مخرج کہاں سے نکلنا ہے. قاف پر پڑھی جاتی ہے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور کاف باریک پڑھا جاتا ہے. لام، لام. میم، میم،
میم کے پڑھنے میں یہ احتیاط کرنا ہے کہ میم میں بعض بچے ناک میں آواز لے جاتے ہیں، کیونکہ میم میں حروف مد ہے، اور حروف مدہ میں آواز ناک میں نہیں لے جایا جاتا، بلکہ یہ زبان سے ہی ادا ہوتا ہے، یعنی منہ سے ہی ادا ہوتا ہے، ناک میں ادا نہیں ہوتے۔ بعض پڑھتے ہیں میم، ناک میں ادا کرتے ہیں، تو اس کو ناک میں ادا نہیں کرنا۔ نون، نون، نون کی ادائیگی میں یہ ہے کہ ہونٹ بالکل گول کرنے ہیں اور نون آواز ناک میں نہ جائے۔ دو حروف جو ہے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، ایک نون اور ایک واو۔ واو، واو، ہا، ہا، سینے سے آواز نکلے۔ حمزہ، حمزہ کی ادائیگی میں یہ خیال رکھیے کہ اس کے شروع میں بھی ہا ہے اور آخر میں بھی ہا ہے۔ آخر میں یا، یا، اس دونوں کو ایک ہی الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ باقی قواعد کل ہوں گے۔ السلام علیکم۔